اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانی درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک یعنی غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قسم کی اقسام، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، یعنی غلط فہمی کی قسم۔ یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں۔ دوسرا یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم۔ کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تیسرا یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے۔ کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے، یعنی پہلی 2 صورتیں جو ذکر ہوئیں ان پر کفارہ نہیں ہے، اور جو تیسری قسم کی آئندہ معاملات ہونے یا واقعات درپیش ہونے کے لیے جو قسم کھائی کہ میں ایسا کروں گا یا نہ کروں گا، اور اگر آپ نے اس قسم کو پورا نہ کیا تو پھر اس قسم پر جو ہے کفارہ لازم آتا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ایک غلام آزاد نہیں کرتا، آج کل کا دور بھی نہیں ہے، تو 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانی درجے کا کھانا کھلائے جو وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے، نہ بہت اعلیٰ اور نہ بہت ہی ادنا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے مسلسل 3 روزے رکھنا، یہ اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ قسم کے کفارے سے متعلق چند مسائل بھی یاد رکھیں۔ نمبر 1،
مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دیا کرے۔ تیسرا بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانی درجے کا ہونا چاہیے۔ چوتھا مسکینوں کو کپڑے پہنائیں تو وہ بھی درمیانی درجے کے ہونے چاہیے، اور درمیانی درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیانی درجے کے لوگ پہنتے ہوں، یعنی سوٹ بہت گھٹیا نہ ہو اور 3 مہینے تک چل سکتا ہو، اس قسم کا کپڑا ہونا چاہیے۔ پانچواں روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ یعنی اگر وہ کسی ایک چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ کھانا کھلا سکتا ہے، تو پھر روزے رکھ کر اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں، یعنی کسی دن بھی چھوڑا نہ جائے۔ 3 دن کے روزے لگاتار رکھنے ہیں، جب ہی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ساتواں یہ کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں، یعنی اگر آپ نے قسم ابھی توڑی نہیں ہے اور آپ نے کفارہ دے دیا تو ابھی اس قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کی حفاظت کا حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ ہم اور آپ جو بات پر قسم کھا لیتے انہیں پرواہ نہیں کرتے، تو یہ جو خبیث عادت ہے، بری عادت ہے، اس کو آپ دور کریں، اور اگر کبھی قسم کھا لیں تو پھر کوشش یہ کریں کہ ہم اس قسم کو پورا کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق